ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. آج ہمارے ساتھ بہت محترم خصوصی مہمان ہیں. سب سے پہلے اسد اختر مینگل صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں. چیئرمین بلوچستان نیشنل پارٹی، چیف منسٹر بلوچستان رہ چکے ہیں 1997 اور 98 میں. یہ بیٹے ہیں، فرزند ہیں بلوچستان کے پہلے چیف منسٹر سردار عطا اللہ مینگل کے، اور آج کل ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محسن داوڑ ہیں، جو کہ MNA نارتھ وزیرستان سے ہیں. فاؤنڈنگ لیڈر ہیں PTM کے، اور انہوں نے اپنا سیاسی کریئر سٹارٹ کیا تھا پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے. پھر اس کے بعد انہوں نے بنیادیں اور فاؤنڈیشن رکھی نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کی، اور آج بھی اس کے سینٹرل چیئرمین ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت دینے کا. آج یہ کافی خاص پروگرام ہے، اور دو وجوہات سے ہم اس پر آج یہ پروگرام کر رہے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ 6 فروری کو وہ تاریخ تھی جب مینگل صاحب کے بھائی اسد اللہ جو تھے، وہ 6 فروری 1975 غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی، 1975 کو اغوا ہوئے تھے. اور ڈاکیومنٹڈ طور پہ یہ پہلے انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا کیس ہے. ان سے پہلے اگر ہوئی ہیں تو وہ اس طرح سے ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں. اور تو یہ پہلا کیس جو مسنگ پرسن بنے، انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا شکار ہوئے. تو 6 ہی کو ان کی 45 سال گزرے ہیں جب پہلی جبری گمشدگی ہوئی. اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یہ آج تک ہو رہی ہیں. اور اسی حوالے سے مینگل صاحب اور محسن صاحب دونوں میرا خیال ہے غالباً ایک اور قومی اسمبلی کے ممبر کے ساتھ مل کر انفورس ڈس اپیئرنسز پہ اس کو کرمنلائز کرنے کے لیے، اس کو ایک جرم قرار دینے کے لیے، اس کی سزا تعین کرنے کے لیے بل لے کر آئے تھے چند دن پہلے اسمبلی میں، اور وہ ڈیفیٹ ہو گیا تھا. تو کیونکہ دونوں باتیں حال ہی میں کا واقعہ ہے، جو برسی گزری ہے وہ بھی، اور جو بل لانے کی کوشش کی گئی اور وہ ڈیفیٹ ہو گیا، تو اس کے اوپر بات کریں گے. بہت بہت شکریہ دوبارہ سے دونوں مہمانوں کا. میں شروع کروں گی آپ سے مینگل صاحب. آپ کا بھائی محض 19 سال کا تھا جب وہ اغوا ہوا تھا بلکشیر مزاری کے گھر سے. ان کے گھر شاید فون کرنے گئے تھے وہ. تو اس کے اوپر اگر آپ ہمیں سب سے پہلے ان کی گمشدگی، ان کا مبینہ قتل کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اور وہ فیمس مکالمہ، اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے کہ آپ کہیں وہ افغانستان چلے گئے. مینگل صاحب. ہاں، شکریہ گل. ایک بات کریکٹ کرنا چاہوں گا، یہ 1976 سے جی 6 فروری 1976، کیونکہ والد صاحب جیل میں تھے. اس زمانے کی نیب کی قیادت کے خلاف حیدرآباد جو ٹریبونل کیس چل رہا تھا، اور فیملی کے واحد ہی وہ مرد تھے جو لک آفٹر کرتے تھے جی فیملی کو. اسٹوڈنٹ بھی تھے کراچی نیشنل کالج میں، وہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. اور اس دن میں یاد ہے اچھی طرح، جب وہ گھر سے نکلے تھے تقریباً مغرب سے کچھ پہلے، اپنے دوست احمد شاہ کے ساتھ، اور رات تقریباً لیٹ ہمیں اطلاع ملی جی ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے. تو کیونکہ اس زمانے میں نے کہا کہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو گھر میں پریشانی بھی لائق ہو گئی تھی کیسے فائرنگ ہوئی، کس سے ہوئی ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ بلکشیر کی مزاری کے گھر پہ تھے ٹیلی فون کرنے، کیونکہ یہاں پہ یا تو فون ڈسکنیکٹ ہوتے تھے یا وہ ہمیشہ آبزرویشن پہ ہوتے تھے. تو وہاں پہ بلکشیر مزاری کے گھر پہ اکثر وہ جایا کرتے تھے ٹیلی فون کرنے کے لیے. تو جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو اسی ٹائم پہ جو ہے تمام علاقے کی جو ہے
بجلی بند کر دی گئی اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ آ کے گاڑی میں بیٹھے اور چوکیدار کو کہا کہ اس طرح جب بھی ہماری کال آئے تو مجھے باہر سے بلا لینا. تو اسی دوران کچھ 2 گاڑیاں آتی ہیں جی, ایک روڈ کو بلاک کرتی ہے اور دوسری گاڑی ان کی طرف آتی ہے. اور یہ ایک اینی شاید جو اس وقت زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا, اس نے چھت سے پہ کھڑے ہو کے واقعہ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ فائرنگ کی آواز آئی اور ایک جس گاڑی سے فائر ہوا ہے اس گاڑی سے لوگ اترے ہیں اور ان کی گاڑی سے 2 لوگوں کو, کیونکہ اندھیرا تھا اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا تھا, 2 لوگوں کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں لے کے چلے گئے. جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا, موقع پر پہنچے صبح کو, کیونکہ پولیس نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ صبح تک تو ہمارے گھر کے سامنے پولیس ہی کھڑی تھی اور ہمیں ہمارے ہی لوگوں کو وہ انٹروگیٹ کر رہی تھی کہ اس کے دوستوں کو گرفتار کر کے لے گئی, گھر میں جو ملازمین تھے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا, ان کو اٹھا کے لے گئے کہ آپ بتائیں وہ کہاں ہیں. اور صبح جا کے ہم نے جب گاڑی کو دیکھا تو گاڑی میں خون کے دبے تھے اور پولیس نے وہ گاڑی اپنی کسٹڈی میں لے لی تھی. بس پھر اسی شش و پنج میں تھے ہم لوگ کہ جی وہ زندہ ہے یا مار دیا گیا, کیونکہ حکومت کی طرف سے کچھ ہمیں انفارم نہیں کیا جا رہا تھا. اور آج دن تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے, حکومت اس وقت کی حکومتیں اور بعد میں بھی جو حکومتیں آئیں انہوں نے یہ انفارم نہیں کیا گیا کہ مار دیا گیا ہے, مار دیا گیا بھی تو اس کو کہاں دفنایا گیا ہے. تو یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب میری اپنی عمر جو ہے 13-14 سال کی تھی. جی میں نے پڑھا تھا کہ شاید کوئٹہ کے راستے میں, کراچی سے کوئٹہ کے راستے میں کہیں دفنایا تھا, جو اب بتایا پتہ نہیں نہیں گیا کہ اس کہاں. میں کب کوئی کہتے ہیں کہ کراچی اور ٹھٹے کے درمیان دفنایا گیا ہے, اور ایک انٹرویو میں جو اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے حمید گل کے ساتھ ایک ٹاک شو میں انہوں نے تو اس بات کا اعتراف کیا کہ کوئی جلالی کیمپ ہے کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, وہاں پر اس کو لایا گیا تھا اور وہاں پر اس کو ٹارچر کر کے اس کو ہلاک کر دیا گیا. ایک اور کیمپ تھا, کیونکہ حمید گل صاحب جی بھٹو صاحب کے شاید کیمپ کا نام لیتے تھے اور بھٹو صاحب جو ہے وہ آرمی کا نام لیتے تھے. یہ بتائیے گا اس سے پہلے کہ میں محسن صاحب کے پاس جاؤں, اس کا کتنا گہرا تعلق تھا حیدرآباد کنسپیریسی کیس سے؟ دیکھیں یہ ہمیشہ حکومت کی ایک ٹیکٹس رہی ہے کہ ان پولیٹیکل لوگوں کو, چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے فیملی ممبرز کو جو ہے ہراساں کیا جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو ٹارچر کیا جائے. تو اس سے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر یا ان کی کہی ہوئی باتوں پر جو ہے لبیک کہہ کر وہ ان کا ساتھ دیں. یہ ہر وقت اس ملک کا حالانکہ اس بدنصیبی وقت آپ رہی کے ہے. والد جیل میں تھے. بالکل حالانکہ اس وقت آپ کے والد تو جیل میں تھے. جیل میں بھی تھے اور ہارٹ پیشنٹ تھے, تو ان کو علاج کے لیے جنا کا جو کارڈیو سینٹر تھا وہاں پہ زیر علاج تھے. اور ان کو اطلاع بھی شاید بعد میں ملی, بہت بعد میں, جب کو ہو چکا تھا. جی صبح ضیاء ان الحق کا کو نہیں, صبح ان کو جب ایوننگ پیپر میں چھپی تھی نیوز, تو والد کا کہ کوئی سپاہی تھا, اس نے وہ جو ایوننگ پیپر لایا تھا اس نے اس کو یہ ایوننگ پیپر دکھایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. پھر ضیاء الحق کا دور آیا, اس نے ٹیک اوور کیا تھا, تو حیدرآباد سازش کیس جب ختم کیا گیا اور والد صاحب علاج کے لیے باہر ملک جا رہے تھے, تو ضیاء الحق نے ان سے آ کے ان کو تسلی دی کہ آپ مطمئن رہیں, آپ علاج کرا کے اپنا واپس آ جائیں, اور جب تک ہم آپ کے بیٹے کے بارے میں معلومات کریں گے. تو والد نے اس کو صاف الفاظ میں کہا کہ دیکھو, تمہارے خیال میں تم مجھے یہ کہو گے کہ تمہارا بیٹا مار دیا گیا ہے اور میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں اور یہاں پر دل پہ ہاتھ رکھ کے میں یہاں پر گڑ گڑانے لگوں گا. مجھے پتا ہے کہ وہ مار دیا گیا ہے, اور یہ ایک بیٹا میرا نہیں ہے, میرے کئی ایسے بیٹے جو ہیں بلوچستان کے مارے گئے ہیں.
حالانکہ آپ کے والد صاحب کو یہ بتانے سے پہلے بھٹو صاحب کو فوجی افسران نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ یہ لوگ افغانستان چلے گئے ہیں، وہ اور ان کا دوست احمد شاکر دونوں، جس پہ بھٹو صاحب نے شاید یہ کہا تھا کہ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جب کار بھی برآمد ہو چکی ہے، اس میں خون کے دھبے ہیں، یہ خبر لگ چکی ہے، تو اس پہ تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور یہ باتیں کرنے کے بعد اور پھر وہ کو کے بعد آپ کے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ڈھونڈوں گا۔ بہت شکریہ، اس کو آگے بات کو چلاتے رہیں گے۔